سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرش مولائی کا سلام۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برائے سال ثواب مرحوم سید اقبال رضا ابن سید غلام رضا مرحوم، مرحومہ طیبہ بیگم بنت سید فضل علی خان مرحوم کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم کوثر زیدی صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیش خوانی کی فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں، محترم کوثر زیدی صاحب کی خدمت میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ 4 سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں، 4 سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں، کوئی اپنا نہیں آتا ہے نظر میلوں تک۔ 4 سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں، کوئی اپنا نہیں آتا ہے نظر میلوں تک۔ پھر سے کعبے کو گرانے کی چلی ہے سازش، بات پہنچانی پڑے گی یہ ابابیلوں تک، بات پہنچانی پڑے گی یہ ابابیلوں تک۔ آصف جلال بجنوری کے ان 4 مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم کوثر زیدی صاحب کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. محترم کوثر زیدی صاحب تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں محترم گوہر سلطان پوری صاحب کا کہ زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا. زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا. محترم رضا سرسوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. سرتاج انبیاء کا دلہا حسین ہے، سرتاج انبیاء کا دلارا حسین ہے. حق کا نصیب جس نے سوارا حسین ہے. اور ذات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. آؤ در حسین پہ دنیا کے غم زدوں، آؤ در حسین پہ دنیا کے غم زدوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. حضرات یہ بھی شعر بطور خات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. یہ کہے کہ حر نے چھوڑ دیا فوج شام کو،
یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا فوج شام کو، طوفان ہے یزید کنارہ حسین ہے، طوفان ہے یزید کنارہ حسین ہے، طوفان ہے یزید کنارہ حسین ہے۔ دھندلا گیا تھا دین محمد کا آفتاب، شعر بطور ایک ہاتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دھندلا گیا تھا دین محمد کا آفتاب، اپنے لہو سے جس نے نکھارا حسین ہے، کاغذ کی کاشتیوں پہ ہے اپنوں کے قافلے، لے جائے گا بہا کہ وہ دھارا حسین ہے، لے جائے گا بہا کہ وہ دھارا حسین ہے۔ ذات بشر بطور ایک ہاتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ گزرے یہاں سے یوں تو سبھی انبیاء مگر گزرے یہاں سے یوں تو سبھی انبیاء مگر کرب و بلا نے جس کو پکارا حسین ہے، کرب و بلا نے جس کو پکارا حسین ہے، آ جائیے مدد کے لیے شیر کردگار، آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ آ جائیے مدد کے لیے شیر کردگار، نرغیب میں ظالموں کے تمہارا حسین ہے، نرغیب میں ظالموں کے تمہارا حسین ہے،
سرتاج انبیاء کا دلارا حسین ہے۔ یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید اقبال رضا ابن سید غلام رضا مرحوم و طائبہ بیگم بنت سید فضل علی خان مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ میں 4 مصروں سے استاد محترم کا استقبال کرتا ہوں کہ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ ایسی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت، لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا، لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا۔ ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ عمدۃ الذاکرین، فخر المتکلمین، خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید اقبال رضا مرحوم ابن سید غلام رضا مرحوم اور طیبہ بیگم مرحومہ بنت سید فضل علی خان مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ.
جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یا اسی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یا یہ کوئی نیا دین بھی نہیں ہے، پرانے زمانے سے قرآن ہی میں ہے، ارشاد ہوتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ یہ نام تمہارا اسلام مسلمان، تمہارے بابا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین مبین اسلام اول تو نیا نہیں ہے، سارے انبیاء ایک ہی دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، سارے رسول اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہاں پر جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چلیے ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا اس کی گارنٹی ہے کہ قبول ہو جائے گا ہم سے دین؟ دیکھیے اب غور کر رہے ہیں آپ کیا؟ ایک طرف قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی اختیار کرو کہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے صاحب کلمہ پڑھ لیا، اسلام کیسے قبول کیا جائے گا؟ کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، مسلمان ہو گئے نا؟ کیا انف ہے کلمہ پڑھ لینا؟ کافی نہیں ہے۔ جب تک واجبات پر عمل نہیں ہوگا، جب تک حرام کو چھوڑ نہ دیں، کہ یہ بھی کر لیا، کیا انف ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوگا، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، رضا تقی نقی جعفر وسیع حسن کوثر عباس، کیا نام ہے آپ کا؟ اشرف، نام رکھ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین ہم سے چاہتا ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں، دیکھیے ہم سمجھتے جیسے فرض کیجئے نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روایات مشہور ہے الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے، کھمبا ہے، نماز قبول تو سب قبول، اس میں کوئی شک نہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زانی زنا کرنے والا گناہگار ہے، کوڑے پڑیں گے، بٹ کافر نہیں ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ سوال لیکن اس کے بعد کیا جو مسجد میں آ جائے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن نماز پڑھ لیا کافی ہے؟ یہاں سے اب دوسرا سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، سوال نماز کب قبول ہوتی ہے؟ کیا جو مسجد میں آ جائے، غور کریں نہیں بیٹا کر غور کریں کہ بھائی دین یہ کہتا ہے کہ اگر نماز قبول تو سب قبول، تو ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارے سارے اعمال قبول ہیں؟ شرط تو لگائی آپ نے نا کہ نماز، سوال ہے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب اسی پر ہم آتے ہیں، میں نے بات جو کہ اسلام قبول کر لینا انف نہیں ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ انف نہیں ہے۔ مین چیز جو اسلام کی جو پہچاننا ضروری ہے، ہم نے پگڑی لگا لی سمجھ لے رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم قبا پہن لے رہے ہیں سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ مجلس بہت اچھی پڑھ لے رہے ہیں صاحب، شاعری بہت، جی نہیں، اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے، اسلام سب برداشت کر لے گا، خود غرض
सेल्फिश मुसलमान खुदा बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए अब आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, तब समझ में आएगा कि ये जो रिवायत कहती है कि अगर नमाज कबूल तो सब कबूल, कोई अगर पूछ ले कि नमाज कब कबूल होती है, क्या जो मस्जिद में खड़ा हो गया और नमाज पढ़ ली, चाहे जमात से चाहे फुरादा, कबूल हो जाएगी? जवाब, इमाम रिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह, ये बहुत तवज्जो से सुनने लायक हदीस है, इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मकरूनुन बिहा सलासतुन उखरा, अल्लाह ने 3 चीजों का हुक्म 3 चीजों के साथ जोड़ के रखा है, इस तरह से कि अगर पहली चीज डिस्टर्ब हो जाए, पहली चीज गड़बड़ हो जाए तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कबूल नहीं होगी। क्या? नंबर 1। अब जो इमाम फरमाते हैं अमरा बिस्सलाते वज़्ज़कात, अल्लाह ने नमाज का और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया है। आप कुरान में जहां देखिए कहीं भी अल्लाह ने नमाज का अकेले हुक्म नहीं दिया। इरशाद होता अकीमुस सलात, बोलिए व आतु ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, या दूसरी जगह है युकीमून सलात व युअतून ज़कात। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां नमाज की बात है वहां साथ साथ क्या है, ज़कात। इसी चीज की तरफ इमाम इशारा कर रहे हैं कि अमर बिस्सलाते व ज़कात, अल्लाह ने नमाज का और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया है। अब इमाम क्या कहते हैं, फमन सल्ला वलम युज़क्की, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और ज़कात न दे, इमाम क्या फरमाते हैं, फलम तुक़बल सलातो, अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। अब मिलाइए दोनों को, एक तरफ क्या हुआ, नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, नमाज कब कबूल होती है, जब ज़कात दोगे, है ना। ज़कात कितनी चीजों पर, मैं आपको समझाना चाहता हूं ये कि इस्लाम समाजी मजहब है, इस्लाम मुआशरती मजहब है। सेल्फिश और खुद गरज इंसान को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। अब आइए, तो नमाज कबूल तो सब कबूल, नमाज कब कबूल होगी, इमाम ने फरमाया जब, बोलिए जब ज़कात, जब ज़कात। अब मसला यह है कि ज़कात, तौज़ुल मसाइल उठाइए, ज़कात कितनी चीजों पर वाजिब है, जी बुलंद जोर से आए, 9 चीजों पर। गेहूं, जौ, मैं भूलूंगा बताइएगा, गेहूं, जौ, चना, किशमिश, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी नहीं, भेड़, गाय, सोना, चांदी, यही ना। इस वक्त कितनों के पास है, चलिए जो गांव में है, तो गांव में भी इस वक्त हमारे इलाके में काहे पर वाजिब है, गेहूं और जौ। जनरली जौ अब उतनी खेती नहीं होती, गेहूं, चना भी उतना नहीं होता, उसकी अलग वाला है, किशमिश तो होती ही नहीं है। तो गेहूं कितने लोगों के पास इतनी जमीन है, कम अज कम कितने पर ज़कात वाजिब है, 8 कुंटल 47 किलो। तो कितनों के पास इतनी जमीन है कि जिनके पास 8.5 कुंटल गेहूं हो रहा है। पूरे गांव में मसलन 2 घर हैं, 4 घर हैं, 5 घर हैं, बस ना, वरना किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 4 बीघे, उसमें 8 कुंटल तो होना नहीं इस जमाने में। तो अब सबके ऊपर तो वाजिब नहीं है ना, बात फंसी नहीं फंसी आगे। इमाम ने कहा ज़कात नहीं दोगे तो नमाज कबूल, ज़कात वाजिब है, कहाँ वाजिब है, कितनी चीजों, कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ऊपर वाजिब है, तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं ज़कात नहीं निकालोगे तो नमाज कबूल, तो कैसे होगा, फंस गया ना। अब आइए देखिए दीन कहाँ ले जाना चाहता है। ज़कात की 2 किस्में हैं, एक है ज़कात वाजिब, क्या, एक है ज़कात वाजिब, दूसरा है ज़कात मुस्तहब। ज़कात वाजिब हमने आपको बताया कि जो रसाला है तौज़ुल मसाइल में, सबके घर में तौज़ुल मसाइल मौजूद, उठा के देख लीजिए किस किस चीज़ों पर वाजिब है, उसका क्या खर्चा है, कहाँ सर्फ होगा, वो 9 चीज़ें। उसके अलावा ये जो आप सदका निकालते हैं, ये जो आप 50 रुपया किसी गरीब को देते हैं,
جس کو آپ خیرات کہتے ہیں، یہ بھی ایکچول میں کیا کہلائے گی؟ زکوٰۃ۔ وہ نو کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ جو آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں، 100 روپیہ کسی کو آپ نے مدد کے دے دیا، آپ نے جو ہے وہ کسی کو 500 روپیہ دے دیا، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اس کا نام ہے کیا؟ زکوٰۃ مستحب۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ تو اب اللہ نے اگر آپ کے اوپر، ہمارے اوپر واجب نہیں کیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے، لیکن منع تو نہیں کیا نا تم کسی غریب کی مدد مت کرو۔ دیکھیے واجب کرنا اور چیز ہے، واجب نہ کرنا، منع کرنا اور چیز ہے۔ اس نے 9 چیزوں واجب کی، ہمارے پاس وہ 9 چیزیں نہیں ہیں، تو واجب تو نہیں ہے، لیکن منع تو نہیں کیا نا کسی غریب پر نہ کیجیے گا۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ تو آپ کے اوپر واجب نہیں بھی ہے، تب بھی صدقات نکالیے، خیرات کیجیے غربا میں۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے، جو آپ نے نکالی ہے 500 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے، یہ خرچ کہاں ہوگا؟ دوسرا سوال کہ جو آپ نے کہا کہ زکوٰۃ اگر نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ اگر ہم نکال رہے ہیں، یہ کہاں خرچ ہوگا؟ مسجد بنوانے میں، مدرسے میں؟ جواب، زکوٰۃ کا مصرف صرف اور صرف پورس، غربا، فقراء۔ یہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر۔ زکوٰۃ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ضرورت مندوں کے اوپر۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر زکوٰۃ نہیں نکالا ہے تو نماز قبول۔ اب سمجھے خدا کیا چاہتا ہے؟ جب تک ہمارے غریب بندوں کی خبر نہیں لوگے، ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین سکھاتا ہے، یہ مذہب سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 50,000 روپے لگا کے محفل کر لیجئے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن مین چیز کیا ہے؟ غریبوں پر کتنی توجہ کی تم نے، ضرورت مندوں پر کتنی توجہ کی تم نے۔ اور جب ہم اسی پہ تھوڑا 2-4 منٹ اور لے لیں، پھر اگلے 2 فقرے بچتے ہیں، جتنا وقت ہوگا اس پر آئیں گے۔ تو دین کیا؟ نماز پڑھنے آ رہے ہو، ہم اپنی نماز اسی وقت قبول کریں گے جب تم غریب کی مدد کرو گے، جب تم زکوٰۃ نکالو۔ اور جملہ سنا ہے آپ نے نا، کیا مولا کائنات نے کس حالت میں زکوٰۃ دی ہے؟ دیکھیں وہ بھی تو زکوٰۃ ہی کہا گیا نا قرآن میں، وَهُمْ رَاكِعُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راکعون، حالت رکوع میں۔ تو وہی مستحبی تو تھی نا، امام رکوع میں، تو جس کا امام نماز کی حالت میں خیرات کر دے، اس کے ماننے والے کچھ کر لیں، اگر ان کے مزاج میں غریب پروری نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ ہم نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس پر آپ تاریخ پڑھیے نا، اپنے اماموں کی تاریخ پڑھیے کہ کس طریقے سے ہمارے اماموں نے، پہلے اس پر 5-7 منٹ ہم آپ کا وقت لے لیں، پھر 2 فقرے اور ہیں وہ کریں گے، کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے، کہ جن کی راہ پر ہم کو چلنا ہے، کیسے غریبوں کی مدد کی ہے پتہ ہے؟ راوی کہتا ہے رات کا وقت تھا، سنیے، جانے قربان ہو جائیں ہماری، خدا تیرا لاکھ کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، امام حسین کی تاریخ پڑھیے، اور اماموں کی تاریخ پڑھیے۔ یہ جو قصہ سنانے جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام، راوی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی تھی، یعنی بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش کے عالم میں دیکھا ایک آدمی گٹھری لیے جا رہا ہے، اتفاق سے وہ گٹھر کھل گیا، جو اس میں تھا وہ گر پڑا، اندھیری رات ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے دیکھیے بادل چھائے ہوں گے نا، اگر بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی صحیح، تو فضا میں بادل ہے نا، جب بادل ہے تو چاند بھی تو نہیں دکھے گا، ایک دم گپ اندھیرا۔ اور کیا ہوا؟ کھل گئی۔ میں قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کیا ہے کہ دیکھو ڈھونڈو، تلاش کرواؤ۔ میں نے ڈھونڈا، پتا چلا کہ روٹیاں ہیں، وہ سب میں نے اکٹھا کرنے میں امام کی مدد کی، گٹھر تیار ہو گیا۔ جب گٹھر تیار ہو گیا میں نے کہا مولا بتائیے کہاں لے چلنا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی نہیں، میں قوم کی خدمت کا زیادہ حق رکھتا ہوں،
اور وہ راوی کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام وہ روٹیوں کا گٹھر، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، ٹرین سے اترے، بس سے اترے، کار سے اترے، اگر لڑکے ہماری اٹیچی نہ پکڑے تو ہم کو برا لگ جاتا ہے۔ تو امام ہوتے ہوئے وہ گٹھری حضرت نے اپنی پشت مبارک پر رکھی ہے اور لے کے آئے ہیں وہاں بنی ساعدہ کے چھپر کے پاس، جو فقراء سو رہے تھے ان کے تکیہ یا بستر جو بھی تھا اٹھا کر کے آہستہ آہستہ اس طرح سے روٹیاں رکھی کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے۔ یہ اس طرح ہے ہمارے جو ہے وہ اماموں کا حال یہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک شخص ہے گیا ہے حج کے اوپر، حج میں اس کے پیسے غائب ہو گئے، کیا ہو گیا، وہاں سے آیا مدینے، کہاں جائے، اللہ نہ کرے سفر میں کسی کی رقم غائب ہو جائے، کسی کا پیسہ گم ہو جائے، بیچارہ بڑا کہاں جائے کہ آبرو بھی رہ جائے اور مدد بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے علاقے کا پیسے والا ٹھیک ٹھاک آدمی، اب پیسہ کھو گیا، اب کیا کرے۔ امام کے پاس آیا، حضرت کے سامنے پہنچا، حضرت نے سے کہتا ہے کہ صاحب میں فقیر نہیں ہوں، حج پہ آیا تھا، تھیلی میری کھو گئی ہے، اتنا دے دیجئے کہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں خراسان، پھر جو آپ نے دیا اس کو میں راہ خدا میں خیرات کر دوں گا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ عزت دار آدمی ہے، حالات خراب ہیں اس کے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ کچھ افراد وہاں بیٹھے تھے امام کے پاس، جب دھیرے دھیرے وہ لوگ چلے گئے اور دو ایک صحابی صرف رہ گئے، حضرت اندر گئے۔ جانے کے بعد امام نے ایک اچھی رقم تھیلی میں رکھی، باہر نہیں آئے، ہاتھ پھیلایا دروازے کے پیچھے سے، کہ وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ ختم ہو گیا تھا، کہاں ہے؟ جی مولا، کہ دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، حضرت نے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا لو جاؤ، میرے آنے کا انتظار مت کرنا، کہ شکریہ ادا کر لیا، میرے آنے سے پہلے تم چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، اور سنو یہ پیسہ میں نے تم کو دیا ہے، میری طرف سے خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام آئے، لوگوں نے کہا جو دو ایک رہ گئے تھے، مولا بہت دے دیا آپ نے تو اس کو غنی بنا دیا، لیکن مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا میرے آنے سے پہلے چلے جانا، میں تم کو نہ دیکھوں۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ جب آدمی کسی سے کچھ لیتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک طرح کی خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں، مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو یہ کہاں ملے گا؟ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، لیکن اہل بیت کی سیرت یہ ہے، غربا کا لحاظ اس طرح ہونا چاہیے، فقراء کا لحاظ اس طرح۔ تو پہلی چیز، بات ہماری ادھر ادھر نہ جانے پائے، 8ویں امام کی حدیث میں بات چلی تھی، بات یہاں چلی کہ اسلام سب سے اچھا ہے، لیکن مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ ہم دین کا جو احکام ہے اس کے پابند نہ ہو جائے۔ پہلی چیز امام رضا علیہ السلام جو روایت نقل کی کہ امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جس کا حکم جوڑ کے اللہ نے دیا ہے اس طرح سے کہ پہلی اگر ڈسٹرب تو دوسری خود بخود۔ تو پہلا کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نماز اور زکوٰۃ۔ اگر آدمی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا۔ کہا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اس کا مطلب یعنی ہمارے ساتھ ساتھ اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے پہلا تھا نماز کے ساتھ زکوٰۃ، ویسے امام فرماتے ہیں امر بالشکر لہو وللوالدین، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ بس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ
اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دو چیز ہو گئی، یعنی آپ لاکھ چاہے جتنے کربلا چلے جائیے، مشہد چلے جائیے، زیارتیں کر لیجئے، حج کر لیجئے، اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی تو اللہ، اس لیے روایت کہتی ہے اللہ نے فرمایا سب سے پہلا فقرہ جو لوح محفوظ پہ ابھارا ہے اللہ نے، ارشاد ہوتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ خوش اس سے۔ اب بتائیے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو خدا معاف کر دے گا؟ لاکھ توبہ کرو، وہ تو ناراض ہے۔ کب ناراض ہوتا ہے؟ کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، یا بعض روایتوں میں جناب فاطمہ کے لیے ہے فاطمہ ناراض ہیں، ویسے یہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں اللہ بھی کیا ہو۔ تو اگر ہم کو نماز قبول کروانی ہے، روزہ قبول کروانا ہے، حج و زیارت قبول کروانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ماں باپ کو خوش کرو، تب اللہ خوش ہوگا۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، اور اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز پڑھو گے غریبوں کا خیال نہیں کرو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم، اگر ماں باپ کا شکریہ ادا کرو گے نہیں کرو گے اللہ اپنا شکریہ بھی۔ تیسرا حکم وَأَمَرَ، یہ بھی قرآن میں، بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا۔ اب اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور صلہ رحم نہ کرے اللہ اس کا تقوی بھی قبول۔ بہن چیز تقوی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ تقوی اگر نہیں ہے، دیکھیے دھیرے دھیرے چلیے، تقوی اگر نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے۔ کہاں؟ قرآن میں آئے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بولیے زور سے، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کے لیے اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا، امام فرماتے ہیں واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل نہ ہونے پائے، یہ ہے تقوی۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے، آپ حرام کیجیے۔ صلوات پڑھیے، قصہ سنا دو آپ کو پھر آئے گی بات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک صاحب ہے بڑی تعریف ان کی، کیا زبردست مجلس پڑھتے ہیں، کیا فلو ہے صاحب ان کے اندر، واہ کیا کہنا۔ اتنا زیادہ لوگوں نے پھینکا کہ چھٹے امام کو شوق ہو گیا کہ سنے بھائی یہ کیا پڑھتے ہیں۔ اب اس کی تقریر میں ایک دن امام بھی چلے گئے، اس طرح کوئی پہچاننے نہ پائے۔ واہ واقعی تڑ خوب بولتا ہے۔ جب پڑھ چکا وہ تقریر کر چکا، امام اس کے پیچھے پیچھے چلے دیکھیں یہ کرتا کیا ہے۔ ایک جگہ گئے وہاں سے کچھ چوری کر لیا گئے، ایک جگہ گئے وہاں سے کچھ اور چوری کر لیا ہے نا، ایک جگہ گئے وہاں سے کچھ اور چوری کر لیا، اور اس کے بعد لائے گئے یہاں کوئی فقیر تھا اس کو دے دیا، پھر دوسرے 3 فقیروں کو دے کر کے۔ اب جب انہوں نے یہ کیا تب امام نے اپنے کو ظاہر کیا کہ یہاں آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ بھول گیا میں، منتظر، یہاں آئیے، جی صاحب کہیے یہ کیا کیا تم نے؟ وہاں سے تم نے جو ہے وہ فلاں چیز چورائی، وہاں سے تم نے فلاں چیز چورائی، وہاں سے تم نے فلاں چیز، اور لا کے سب غریبوں کو بانٹ دے رہے۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں جو اس طرح سے مجھ کو چیک کر رہے تھے؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، جعفر ابن محمد۔ جعفر، اچھا آپ اپنے کو امام کہتے ہو، قرآن پر توجہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، اپنے کو آپ امام بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور قرآن پہ توجہ نہیں ہے۔ امام نے کیا مطلب کہا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو ایک کے بدلے میں 10 دیں گے۔ امام نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا نہیں ہے اس کے آگے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اس سے جو ہے وہ جتنی برائی ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ سزا نہیں ہوگی، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ امام نے کہا بے شک۔ کہا تو میں نے 3 جگہ سے چوری کی، کتنا گناہ کیا؟ 3، لیکن 3 غریبوں کی مدد کی تو
3 نیکیاں کی نا تو یہ 3 نیکیاں ثواب کتنا ملے گا؟ 3 نیکیوں کا 10 ضرب 3 30. آپ 3 گنا نکال دیجئے تب بھی تو 27 نیکی ہے. امام نے فرمایا جی یہ آپ کو یہ آیت یاد رہ گئی کہ 1 کے بدلے 10 نیکی میں اور برائی میں 1 کے بدلے 1. لیکن وہ آیت تم بھول گئے جہاں خدا فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا. جب تم نے اور تقوی کی تعریف کیا ہوئی تھی شریف بھائی، اشرف بھائی؟ حرام پر عمل نہ ہونے پر. جب تم نے چوری کر لی تو چوری حرام ہے نہیں ہے؟ تو جب حرام کر لیا تم نے تو تقوی ختم ہو گیا. جب تقوی ختم ہو گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ ہم اسی کا عمل قبول کریں گے جو متقی ہوگا. تم نے چوری کر لی، تقوی تو ہے نہیں، لہذا تمہارے کھاتے میں گناہ لکھ دیا گیا. نیکی کا 1 نیا پیسہ تم کو ثواب میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے تقوی کے ساتھ انجام نہیں دیا. ہو گئی نا بات؟ تو ایک طرف دیکھیے بہت باریکی کے ساتھ توجہ کیجیے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے بغیر تقوی کے، جیسے نماز میں کہا تھا نا کہ بغیر نماز کے کچھ قبول نہیں ہوگا. یہی تھا نا کہ اگر نماز قبول تو وہاں سوال ہوا تھا نا کہ نماز کب قبول ہوگی. وہی سوال تو یہاں آئے گا نا. یہ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، بغیر تقوی کے کوئی عمل قبول. تو تقوی کب قبول ہوگا؟ بالکل سیم بات آگے نہیں آگے. جیسے وہاں کہا گیا کہ نماز قبول تو سب قبول، تو سوال ہے کہ نماز کب قبول ہوتی؟ کہا جب زکوٰۃ دو گے. ویسے ہی یہاں ہے تقوی اگر ہے تو سب قبول ہوگا، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہوگا. تو آدمی عقلی طور پر پوچھے گا نا سب تقوی کب ایکسپٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم جو ہے وہ نہ گناہ کرتے ہیں نہ ہم سے واجب چھوٹتا ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، متقی ہیں، قبول ہو جائے گا. یا اس کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ کہاں جیسے وہاں شرط تھی بغیر زکوٰۃ کے نماز قبول نہیں ہوگی، ویسے ہی امام نے یہاں شرط بتائی ہے کہ اللہ تیسرا کیا حکم ہے ہمارا؟ باتقاء اللہ وصلۃ الرحم. اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور بولیے صلہ رحم کا. اب اگر کوئی تقوی اختیار کرے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ بھی اللہ کا شکر ہے خوش ہیں، راضی ہیں، حج سب کچھ ہے اور تقوی کے ساتھ ہے، قبول ہو جائے گا کہ نہیں؟ شرط لگی ہے کیا؟ وصلۃ الرحم. رشتہ داروں کا خیال جب تک نہیں رکھو گے، صلہ رحم جب تک نہیں کرو گے، صلہ رحم کرو گے تب تقوی قبول ہوگا. اور اگر صلہ رحم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا تقوی بھی قبول. مولانا کے استقبال میں صلوات پڑھ دیجیے آپ. تو اب یہ آ گئی تیسری چیز کیا؟ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ. اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا. مطلب سارے اعمال قبول ہوں گے تقوی کی بنیاد پر. تقوی کب قبول ہوگا؟ جب رشتہ داروں کا خیال کرو گے. اگر رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ تقوی قبول نہیں ہوگا نا. اور اگر تقوی ریجیکٹ ہو گیا تو اسی پر تو سب ڈیپینڈ کر رہا تھا نا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اور جب تقوی ہی ریجیکٹ ہو جائے گا تو نماز چلی گئی، روزہ چلا گیا، حج چلا گیا، کربلا ہو گئے نا. یہ وہ باریکیاں ہیں. میں نے پھر وہی جملہ دہراؤں جو شروع میں کہا تھا. ہم سمجھتے ہیں پگڑی لگا لی تو بڑے مسلمان ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں قبا پہن لیا تو بڑے شیعہ ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگ کیا مولانا کیا شاندار مجلس پڑھ دی، ہم بڑے ذاکر اہل بیت ہو گئے. جب تک ان باریکیوں پر ہم توجہ نہیں کریں گے نہ ہمارے امامے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری قبا سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے حج سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے نماز سے کوئی فائدہ ہے. جب تک تقوی نہیں تب تک کچھ قبول نہیں. اور جب تک رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھو گے تب تک تمہارا تقوی بھی. اور تقوی 2-4 منٹ آپ اس کو اور سن لیجئے، وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ. تقوی وہ صلہ رحم وہ چیز ہے کہ جس میں روایات کہتی ہے صلوات بر محمد و آل محمد.
آئیے مولانا تشریف لے آگے. ارے حضور حضور آپ جیسی شخصیت اتنے پیچھے بیٹھے گی, تشریف لے. اچھا ہاں چلیے ٹھیک ہے. صلوات بر محمد. اب تو ایک چیز ہے میں اسی پر سنا دوں کہ آپ بڑے مولانا ہوں گے اپنی جگہ, بڑے آئی ایس ہیں اپنی جگہ, سمجھ گیا. اب دبئی, کویت اور لندن اور امریکہ میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے مہینے آمدنی ہے اپنی جگہ, 15 یتیموں کو پال رہے ہیں اپنی جگہ. یتیموں کو بھی بڑا ثواب ہے, لیکن بھیا پہلے اپنے گھر میں دیکھو. یہ کب قبول ہوگا کہ جب تقویٰ ہوگا. تقویٰ کب قبول ہوگا کہ جب رشتہ داروں کا خیال کرو گے. یہ وہ باریکی ہے جس پر ہم لوگوں کی توجہ موسٹ امپارٹنٹ ہے, نہایت ضروری ہے. نمبر 1, عمر بڑھتی ہے. اگر آدمی صلہ رحم کرتا ہے تو کیا ہوگا, بولیے, عمر بڑھتی ہے. 2, روزی بڑھتی ہے. 3, موت میں روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ رشتہ داروں کا خیال کرتا, خالہ, ماموں, پھپھو, باپ, ماں تو خیر ہی ہے, دادا, دادی, خیال کرتا ہے, اگر 3 برس عمر باقی ہے اللہ اس کو 30 سال بڑھا کے کیا کر دیتا ہے, 33 سال کر دیتا ہے. ہم اپنے میں مست ہیں. وہاں گاؤں میں ہمارے بھتیجے کی فیس جمع ہوئی نہیں ہوئی, ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر ہماری عمر 33 سال بچی ہے اللہ اس کو 30 سال کم کر کے 3 سال کر دے گا. ایک دن صلوات پڑھی, ایک قصہ. ایک چچا میاں تھے, یہ شاید بنی اسرائیل کے زمانے کی داستان ہے, کیا ہے واللہ عالم. ایک چچا میاں تھے, رات میں انہوں نے ایک دن کسی دن خواب میں دیکھا کوئی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے ہیں 2 حصے, آدھی غربت میں, آپ کیا لائبریری میں ہے کتابی الماری مولانا قاسم صاحب, آدھی غربت میں کٹے گی اور آدھی دولت میں. چوائس تمہاری, چاہے پہلے غربت لے لو چاہے پہلے دولت لے لو. انہوں نے کہا صاحب مجھ کو اکیلے تو نہیں رہنا, میرے ساتھ میری فیملی ہے, تو میں فیملی سے رائے لے لوں, مشورہ لے لوں, پھر بتاتا ہوں آپ کو. صبح ہوئی, بیوی سے بات کی انہوں نے. کون کہتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے, کتنی سمجھداری کی بات کی اس کی بیوی نے. انہوں نے اپنی بیوی کو قصہ سنایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ چاہے پہلے دولت لے لو چاہے پہلے غربت لے لو, جو چاہو, چوائس تمہاری. تو میں نے کہا بھائی پوچھ لوں تم لوگ تمہاری کیا رائے ہے. وہ عورت تھی سمجھدار کہ جو بات کرنے والا اس نے ان کی بات کی ہے نا, پتہ نہیں ان کی آدھی عمر ہو میری پوری ہو جائے تو اتنے میں. تو معلوم ہوا کہ پہلے غربت لے لیں تو یہ تو بعد میں مزے کھائیں گے, ہم نکل لیں گے. تو وہ اس عورت نے مشورہ دیا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ پہلے دولت لے لیجیے, اللہ کریم ہے, دیکھا جائے گا بعد میں. سوئی ہے. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا, ہاں بھئی کیا طے کیا, کہنے کے صاحب ہمارے یہاں ڈیسائیڈ یہ ہوا آپسی میٹنگ کے بعد کہ پہلے دولت چاہیے. ان کا ٹھیک ہے کل سے ملیں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ لگا دیں تو کیا ہو جائے گا, سونا ہو جائے گا. کچھ لوگ بیچارے ہیں کہ کچھ کر جائیں. میرے بھائی بڑے بھائی ہیں, ان کو شوق ہوا میں یہ کام, ہمیں لگا کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی. ماشاءاللہ تمہارا لڑکا کما رہا ہے, جو ہے بہترین کمپنی میں امریکہ جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, ٹھاٹ سے لیٹی ہے, کہ نہیں میں کچھ کروں گا. وہ گئے لے ایسا بکری پال لیا گاؤں میں, 2 بچے پیدا, پہلے دن پہلا مر گیا. کوئی بات نہیں ایسا. اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ سال بھر کا ہو گیا, کیا اس کے بھی بچہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس بکری کو پھر 2 بچے ہو گئے. ایک دن کہیں کیا ہوا, دونوں کتا اٹھا لے گیا, وہ چلا گیا, 18,000 کی لے کے آئے, وہ چلا گیا. اس کے بعد اب یہ جو پچھلے سال کا بچہ ہے, وہ بارش ہو رہی تھی, کہیں ایسی جگہ باندھ دیا, وہ کرنٹ آ رہا تھا, اس نے دانت سے کاٹنا شروع, کرنٹ لگے وہ مر گئے. پھر جہاں چلے تھے, جہاں سے اسی ایک بکری پر 1.5 سال کے بعد آ گئے. یہ کیسے ہوتا ہے خدا. ایک اور قصہ سن لیے, صلوات بر محمد سناتا ہوں میں. یہ رزق و روزی ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے ملے گی, محنت تو کرنا پڑے گی, بٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محنت کے بعد مل ہی جائے.
یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ روزی میرے ہاتھ میں ہے، میں دوں گا۔ اب قصہ سنیے آپ۔ ایک کوئی بادشاہ تھا، بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ یہ لمبی ہو رہی تھوڑی سی، صلوات۔ ایک بادشاہ تھا، وہ رات میں کہیں ایسے ہی نکلا تو وہ اندر کوئی دکان بند تھی مولانا جعفر صاحب، تو اندر سے وہ کچھ کوٹنے کی آواز آ رہی تھی، تو کہے بیوقوف بیوقوف ہمانس کے دیدی ہمانس، کوٹے رہو جو دیکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کام کر رہا ہے، یہ کیا گا رہا ہے؟ وہ اس کی دکان میں گھس گئے، دیکھا بوڑھا آدمی کوئی چیز کوٹ رہا ہے۔ کہا چچا میاں یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے صاحب ایک دن خواب میں دیکھا تھا کہ سب کی روزی بہ رہی ہے، تو کسی کا موٹا سا 4 انچ کا پائپ ہے، بھگ 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 بھگ، کسی کا کچھ۔ میں نے دیکھا کہ ٹوپ ٹوپ آہستہ آہستہ میری روزی ٹپک رہی ہے، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ محنت کیے رہو، جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا بیٹا۔ بادشاہ نے کہا یار اس پر دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے بڑھیا مرغ مسلم وغیرہ کھانا پکوایا، اور مرغے کے اندر سب جواہرات بھر دیا قیمتی، کہ آدمی پھر زندگی پار، بھیج دیا ان کے یہاں کھانا۔ اس کے دوسرے دن بادشاہ دیکھا کوٹ رہے، وہی کہے جا رہے ہیں۔ کہنے کیا ہوا چچا کل کھانا بھیجوایا تھا کیسا تھا؟ لذت۔ کہنے کل میرا پیٹ خراب تھا کچھ، تو وہ دل چاہ نہیں رہا تھا، تو میں نے وہ لڑکا جو میرے ساتھ کام کرتا ہے نوکر، میں نے کہا بیٹا گھر لے جاؤ تم کھا لینا۔ بادشاہ نے کہا تو کوٹے رہو، جتنا دیکھا ہے اتنا ہی ملے گا، ہے نا؟ تو دیکھیں روزی میں دونوں چیزیں ہیں۔ نمبر 1 محنت کرنا پڑے گی، بغیر محنت کے نہیں ہوگا، اللہ منہ میں لقمہ نہیں ڈالے گا، لیکن باوجود محنت کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی روزی جو ہے وہ کیسے بڑھے گی۔ اس کے اسباب محنت بھی کیجئے، ساتھ ساتھ یہ کیجئے کیا؟ صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں تو چچا میاں کی بات تھی، بات چھوٹ گئی، تو انہوں نے کہا صاحب جو ہے وہ تو ہوتا ہے۔ اب وہ کل سے جو ہاتھ لگایا انہوں نے، تو ترقی پہ ترقی، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا یار لگتا ہے خواب سچا تھا، تو اس کا مطلب آدھی زندگی تک تو چاہے جیسے خرچ کرے رہے گا، دیکھا جائے گا آدھی کے بعد، تو اکیلے کیوں کھائیں؟ تو میری بہن کا بچہ ہے، تو میرے بھائی کا بچہ ہے، تو میری خالہ اماں ہے، تو میری پھوپھو ہے، سب کو لے کے چلتے ہیں۔ تو سب کی مدد کرنا شروع کر دیا اس نے۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن پھر خواب دیکھا اسی کو جس کو کچھ دن پہلے دیکھا تھا کئی برس۔ آپ کی آدھی زندگی ہوئی، بولیے ختم، کل سے تمہاری زندگی کے غربت کے دن شروع ہونے والے تھے، لیکن اس دولت کے زمانے میں جو تم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا ہے، اس سے خوش ہو کے اللہ نے تمہاری بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے، اب نام میں بھول گیا ہوں، مسرور نام تھا، منصور نام تھا، بہرحال چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ ایک دن امام کے پاس آئے، امام نے دیکھنا شروع کیا اسے۔ صحابی نے کہا کیا بات ہے مولا؟ کہا یہ بتاؤ تم کرتی کیا ہو؟ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا کئی بار ملک الموت آئے واپس چلے گئے۔ وہ کہتا مولا معاملہ یہ ہے میں مزدور آدمی ہوں، 5 درہم ڈیلی کماتا ہوں، اپنا خرچ چلاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ایک ماموں ہیں جن کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماموں کا بھی خرچ چلاتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ بار بار ملک الموت آتا ہے واپس جاتا ہے، تیری عمر بڑھ رہی ہے۔ تو اگر روزی میں اضافہ کرنا ہے صلہ رحم، عمر میں اضافہ کرنا ہے صلہ رحم، روح آسانی سے نکلوانی ہے، بولیے صلہ رحم، عمر بڑھتی ہے، روزی بڑھتی ہے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے کیا عطا کرے گا کہ جو صلہ رحم کرتا ہے؟ اللہ نے کہا انسل اجل یا انسی اجلہ، میں اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی لیٹ کر دوں گا، دو اس کے قبض روح میں آسانی کر دوں گا۔ یہ تو ہو گیا نا۔ اب یہ صلہ رحم ہے کیا چیز؟ ولو بالسلام، کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ صلہ رحم کرنا تو پیسے میں لگاؤ تب صلہ رحم ہوگا،
روایت کہتی ہے کہ صلہ رحم ایک سلام سے صحیح، کچھ نہیں صاحب آج 10 دن ہو گیا خالہ کو سلام فون نہیں کیا، فون اٹھایا خالہ کیا حال ہے، یہ بھی ایک سلام صلہ رحم ہے۔ مر گئے، کیا مردوں کے ساتھ صلہ رحم نہیں ہوتا؟ دادا ہیں، دادی ہیں، پھپھو ہے، خالہ ہے، مر گئے، ایک مجلس کر دیا، کوئی غریب آدمی آ گیا آپ سے مدد کے لیے، نکالا جیب سے، یا اللہ 50 روپیہ دیتا ہوں، اماں ابا زندہ ہیں، دادا دادی کی طرف سے، ہے نا؟ یہ اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ خدا ہماری عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ ہماری روزی میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور میں اسی لیے گھومتے گھامتے یہاں تک آیا ہوں کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، جس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ بیٹوں نے اپنے باپ ماں کے لیے نہیں کیا، پوتے نے اپنے دادی دادا کے لیے کیا، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرحومین کو اسی طرح سے یاد کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھیں دونوں طرف، ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے بولیے دعا نکلتی ہے۔ ادھر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ادھر وہ عالم ارواح سے دعا دیتے ہیں، ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ بس آئیے 2 جملے مصائب کے اور بس ختم و دعا۔ امام حسین علیہ السلام آپ جانتے ہی رہتے ہیں، اکثر آپ ہماری مجلسیں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، جنرلی میں امام حسین علیہ السلام کی عام طور پر رخصت پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی خواہش ہے کہ ہماری رخصت پڑھو۔ بعض بزرگوں نے اپنے مرنے کے بعد وصیت کی ہے کہ میری مجلس میں امام حسین کی رخصتی پڑھی جائے۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشی نجفی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد جو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا تو 3 جگہ مرنے کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی مجلس کی، بیٹا جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پر لانا، تابوت کا ایک سرا ممبر پہ باندھ دینا، دوسرا میرے امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا، دوسرا زری میں باندھ دینا، کسی سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے، اے بیٹا اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لے کے آنا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، امامے کے ایک سرا ممبر میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں باندھ دینا، کسی سے کہہ دینا ممبر پہ چلا جائے، کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سے رخصت ہو رہے تھے، اے بیٹا جب دفن کی وقت آئے جلدی مت کرنا، نئی جگہ ہوگی، فوراً دفن مت کر دینا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سے رخصت ہو رہے تھے، آئے مولا در خیمہ پر، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب آئیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، بھیا میں نہ جانے دوں گی، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب شاید وہ جگہ ہے جہاں امام نے علم امامت کا استعمال کیا، فَأَشَارَ علیہ السلام اِلَىٰ قَلْبِ اُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں، اس میں ایک منظر اس وقت بیان کرتا ہوں، کربلا میں 2 بہنیں امام حسین کی سگی تھی، 4 یا 5 بیٹیاں مولائے کائنات کی اور تھیں کہ جن کو امام حسین نے اولاد کی طرح پالا تھا، یعنی کربلا میں امام حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔
جناب زینب کہنے لگی بھیا ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے میرے بھائی کہ ایک بار یہ بیویاں کہتی ہیں جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ امام نے فرمایا تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، ہم چاہتے ہیں حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ اللہ اکبر! امام حسین نکلنا چاہتے ہیں، یہ بہنیں دوڑ کے آگے دامن تھام لیتی ہیں، بھیا پہلے مدینے پہنچا دو نانا کے تب جاؤ۔ کیسے نکلے نہیں معلوم، آپ نے دیکھا ہوگا عاشور میں جب ذوالجناح وغیرہ نکلتا ہے کیسے یہ عورتیں چیخ چیخ کے روتی ہیں، تڑپ تڑپ کے روتی ہیں۔ اس منظر کا تصور کیجئے جب حسین خود نکل رہے ہوں گے، کیا عالم رہا ہوگا خیمے کا۔ 4 برس کی یتیمہ بچی سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ تو خود ہی رو رہی ہیں، بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میرا خیال کون رکھے گا؟ جیسے بھی ہوگا بابا جائیں گے تو ذوالجناح ہی سے نا، تو یہ بچی بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی۔ جیسے بھی ہوا امام حسین جیسے رخصت ہو کے ذوالجناح کے پاس آئے، بچی نے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے فرمایا بیٹا وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہیں ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، بابا یتیم نہ بناؤ، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، کر لو بیعت۔ لیکن ایک کہیں سنا آپ نے کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے کہا بابا بیعت کر لو، میدان میں نہ جاؤ، یتیم نہ بناؤ، بلکہ الٹا روایت کہتی فرماتی ہیں ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، مگر بابا جانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک مرتبہ مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لو۔ روایت کہتی ہے امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ یتیمہ خود سے اتری، امام حسین نے اتارا، یا یہ کام بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم اقبال رضا ابن سید غلام رضا مرحوم، طیبہ بیگم بنت سید فضل علی خان مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔